جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ گریٹر گیم ہے، شاید اس کو ایک آئسولیشن میں ایک جارحیت کی کارروائی کے طور پر نہیں دیکھا جانا چاہیے کہ ایکشن ایسا ہے کہ شاید یہ ایک منظم کارروائی ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں کہ اسرائیل جیسے جو کچھ غزہ میں کر رہا ہے، جیسے اس نے یمن کو، لبنان کو چیلنج کیا، جیسے جو کچھ شام میں ہم نے ہوتا ہوا دیکھا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ واقعی ایک پیٹرن ہے، اس پیٹرن پہ چلتے ہوئے کوئی گریٹر گیم جو ہے وہ کھیلی جا رہی ہے؟ دیکھیں، ایک تو جو گریٹر اسرائیل کا تصور ہے جس میں پوری جو میسوپوٹیمین سویلائزیشن ہے، جو عراق، مصر، شام، یہ سارا خطہ اس میں اردن تک اس میں شامل ہوگا، اور وہ ظاہری بات ہے ایران کی سرحد تک وہ پہنچ جائے گا۔ یہ ابھی تو دیکھیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسرائیل کے راستے میں اگر کوئی واحد مسلم ریاست اگر کوئی کھڑی ہے برملا کھل کے، اور جو اس کے وجود کو، ویری ایگزسٹنس کو چیلنج کرتی ہے، وہ ایرانی ریاست ہے۔ اور ان کی سٹیٹ پالیسی ہے کہ انہوں نے فلسطین کے ایشو کو ہائی لائٹ کرنا ہے، اور انہوں نے اسرائیل کے وجود کو، وہ تو اعلان کہتے ہیں کہ اسرائیل کا وجود جو ہے یہ ناپاک ہے، اس کو ختم ہونا چاہیے۔ ویسے تو ہم پاکستان میں بھی کہتے ہیں اور بھی ملک بات کرتے ہیں، لیکن جس طرح ایران نے اپنے جو سپورٹنگ آرمز ہیں، جس طرح حزب اللہ تھا، یمن ہے، شام ہے، اس نے پوری طرح سے اسرائیل کو ٹف ٹائم دیا۔ یہ مسئلہ ہے اسرائیل کے لیے، ایک عملی ریزسٹنس تھی، ایک مزاحمت تھی جو عملی تھی، اسرائیل کے لیے اور امریکہ کے لیے۔ ابھی صبح سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی بس اب تو ایران گیا، اب ایران ختم ہوا۔ یہ پہلی بار ایسا نہیں ہوا کہ یہ کسی نے کہا ہو کہ ایران ختم ہوا ہے۔ کئی ایسے مواقع آئے ہیں 1979 کے بعد سے جب اس سے زیادہ خوفناک حالات ہیں، تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ کچھ نہیں ہے جو صبح سے ہو رہا ہے ایران کے ساتھ۔ اس وقت بھی لوگ کہتے تھے کہ ایران ختم ہو جائے گا۔ مثلاً جیسے ہی 79 کے ریولوشن کے بعد جو ان کی پہلی پارلیمنٹ بنی، اس پہلی پارلیمنٹ کو بم سے اڑا دیا گیا۔ آپ اندازہ کریں کہ ایک ملک انقلاب کے اس بحران سے اور رسا کشی سے نکلا ہو، اور استحکام کی طرف جانے کا پہلا قدم اٹھایا ہو، چیف جسٹس اس میں اڑا دیا گیا، اس میں 70 کے قریب کو پارلیمنٹیرینز اڑا دیے گئے۔ کہا لوگوں نے کہا ختم ایران۔ ہمارے ہاں یہ اس زمانے کے اخبارات تو اگر آپ نکالیں تو بڑی بڑی سرخیاں تھی، ایران گیا، لیکن ایران سروائیو کر گیا۔ پھر اگلے ہی سال 1980 میں شاید صدام نے 8 سال کی جنگ مسلط کر دی۔ اس میں جو منیمم ہمیں فگر ملتی ہے وہ 2.25 لاکھ صرف ایرانیوں کی اس میں اب بات ہوئی، 2.25 لاکھ صرف ایرانی، عراقی تو ظاہری بات ان کی بھی ہوئی۔ بعض جو آپ کے ویسٹرن میڈیا جیسے BBC ہے، اس نے 10 لاکھ ایرانیوں کی اب بات بتائی ہیں، دی گارڈین نے 5 لاکھ تعداد بتائی، لیکن کم از کم 2.25 لاکھ۔ وہاں 2.25 لاکھ لوگ مر گئے۔ آج تو ابھی تک صبح سے 50-60 ہم بات ہوئی ہیں، لوگوں نے کہا ایران ختم ہو جائے گا۔ 8 سال کی جنگ، ایران سروائیو کر گیا۔ پھر سینکشن شروع ہوئی، اب تک تقریباً $1 ٹریلین، یعنی 1000 ارب ڈالر کا نقصان صرف اکنامک سینکشنز کی وجہ سے ہو چکا ہے ایران کو۔ جب سینکشنز لگنا شروع ہوئی، لوگوں نے کہا ایران ختم ہو گیا۔ دیکھیں، اس قوم میں ایک ریزیلینس ہے۔ وہ قوم کہتی ہے کہ ہم مسلمان بعد میں پہلے ایرانی ہیں۔ اگر آپ کسی ایرانی سے ملیں نا، اس سے پوچھیں، اس سے اگر آپ کانورسیٹ کریں، وہ کہے گا کہ اسلام یہاں بعد میں آیا تھا، میں پہلے ایرانی ہوں۔ میری تاریخ پریس پولیس تخت جمشید سے شروع ہوتی ہے، بعد میں مسلمان ہوا نا، بعد میں اسلام یہاں پہ آیا۔ میں تو اسلام آنے سے بھی 1000 سال پہلے یہاں کی ریاست، دھرتی جو ہے وہ ہے، ٹھیک ہے۔ ان کے اندر ایک نیشن ہوڈ ہے، انہوں نے ایک سٹانس لیا ہے، اور باوجود اس کے کہ امریکہ نے، یورپ نے ہر درجہ کوشش کی کہ ان کی سوسائٹی کو چینج کر دیں، وہاں جو لوگ ایران کے انقلاب کے خلاف بولتے ہیں ان کو پک کر کے اور ان کو آسکر کے لیے لے کے جایا جائے گا، ان کو گینیس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں ڈال دیا جائے گا۔ جو نیتن یاہو کا پاگل پن ہے یا غیر ذمہ داری ہے، ویسے ہی امیر صاحب آپ اس سے ایگری کرتے ہیں کہ کوئی ایسی کوئی ریٹیلیشن نظر نہیں آئی؟ دیکھیں، ایران آئسولیٹڈ ہے، وہ اکیلا ہے، وہ تنہا ہے، اور اسرائیل کے ساتھ پورا ایک الائنس ہے، اور ریجن میں اسلامی ملک ایون ان کی ڈیفنس لائن بنے ہوئے، وہ بنے ہوئے، ٹھیک ہے۔ آج جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اب تو کھل کے سٹیٹمنٹ دے دی نا، پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو ان کا اپنا ٹروتھ سوشل جو پلیٹ فارم ہے اس پہ جو انہوں نے سٹیٹمنٹ دی، دھمکی دی کہ اب تم نے کیسا تمہیں مزہ سکھایا ہم نے، اور اگر تم باز نہ آئے تو پھر ہم نے تمہارے لیے کچھ اور بھی رکھا ہوا ہے۔ تو انہوں نے بتا دیا کہ یہ جو بھی ہوا ہے یہ میری کانسنٹ سے ہوا ہے۔ کل پریزیڈنٹ ٹرمپ سے کویسچن ہوا وائٹ ہاؤس میں کہ آپ نے کیوں اپنے سفارتکار جو ہیں وہ واپس بلا رہے ہیں، اور مڈل ایسٹ میں جو آپ کی بیسز ہے وہاں سے حملہ کیوں واپس بلا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ابھی آپ کو بہت جلد پتہ چل جائے گا۔ تو سارا کچھ وہ ان کے کنسنسس کے ساتھ ہوا ہے۔ تو ایران کے اوپر یہ دیکھیں، وہ بری طرح سے پھنس گئے ہیں اس وقت۔ اگر وہ جواب نہیں دیتے تو بھی مسئلہ ہے۔ مسئلہ اس طرح ہوگا کہ اسرائیل کو یہ شے ملے گی کہ ہم نے حماس کو ختم کیا، مسلم امہ بالکل امپورٹنٹ ختم، کوئی نہیں کھڑا ہو سکا۔ ہم نے حسن نصر اللہ بیروت میں جا کے بمباری کر کے پورے
دائیا کے علاقے کو ملیا میٹ کر دیا. یہ تو مرے ہوئے لوگ ہیں, تو کھڑے نہیں ہو سکتے. ہم نے شام کے اندر پورا رجیم چینج کر دیا, یہ تو بالکل ہی فارغ امت ہے, اس نے کہاں کھڑے ہونا ہے. سو اگر اب ایران جو لاسٹ سمبل آف ریزسٹنس ہے, جیسے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ سارا عرب شیوخ, پوری شیخڈمز, وہ تو ان کے سامنے فلیٹ ہو گئے ہوئے ہیں. اب اگر ایک سمبل آف ریزسٹنس جو ہے وہ بھی آگے سے کھڑی نہیں ہوگی, تو پھر تو سمجھے سب بالکل ایک ڈومینو ایفیکٹ, یوں ماریں گے سب کولیپس. اب اگر وہ اٹیک کرتا ہے تو مزید جو ہے وہ امریکہ نے کہہ دیا نا کہ میں ساتھ کھڑا ہوں گا. تو اب وہ اس وقت بڑی ایک ڈالڈرم کی سچویشن. کہا جا رہا ہے کہ ظاہر ہے انہوں نے اپنی پوری کی پوری جو کیپیبلٹیز ہیں وہ اس طرح سے ابھی دنیا کو پتہ بھی نہیں ہے کہ ایران کے پاس کیا کیپیبلٹی ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں وہ ایک ڈیٹرنس مینٹین کر سکتے ہیں بغیر کسی بڑی جوابی کارروائی کے بھی؟ نہیں, دیکھیں آج کے دور میں یہ ممکن نہیں ہے. آج آپ تو دیکھیں نا, جو ڈیفنس ٹیکنالوجی ہے, ایک ٹیکنالوجی آتی ہے پھر اس کا کاؤنٹر آتا ہے. یعنی آپ نے میزائل بنایا تو پھر اس کا ایئر ڈیفنس میزائل سسٹم آ گیا کہ اس کو روکنا کیسے ہے. آپ نے فائٹر جیٹ بنایا تو پھر اس کا اسٹیلتھ ٹیکنالوجی آ گئی کہ آپ اس کو چھپانا کیسے ہے. یہ ممکن نہیں ہے آج کے دور میں کہ آپ کے پاس کچھ ایسا آپ نے بچا کے رکھا ہوا ہے کہ آپ وہ وقت آنے پر پٹاری سے نکالیں گے. ملکوں میں ایسا نہیں ہوتا, قوموں میں ایسا نہیں ہوتا. ان کے پاس جو بھی ٹیکنالوجی ہے وہ اسرائیل کو اور امریکہ کو پتہ ہے. ہاں, اس کا شاک کتنا ہو سکتا ہے وہ ظاہری بات ہے ٹیسٹ کرنے سے پتہ چلتا ہے. لیکن امریکہ, یہ سیکیورٹی لیبس بھی ایک طرح سے, کیونکہ دیکھیں اسماعیل ہنیہ جس طرح سے ان کو ٹارگٹ کیا گیا تہران کے اندر, اور ابھی بھی موساد جو ہے وہ اندر تھی اور اندر سے انہوں نے اپنے پروجیکٹائلز کے ذریعے یہ حملے کیے ہیں. جی دیکھیں سیکیورٹی لیبس بھی ہے اور انٹیلیجنس فیلئر بھی ہے, لیکن جب ایک ملک سیٹلائٹ کی طرح آپ کے اوپر فوکس کر کے بیٹھا ہے نا کہ اس نے کہیں نہ کہیں سے آپ کو انفلٹریٹ کرنا ہے آپ میں. آپ دیکھیں روس تو ایران سے بہت بڑی طاقت, ایران کی کیا روس سے مقابلہ ہے. ابھی یوکرین نے جو پچھلے 4 سال سے جنگ لڑ رہا ہے, اس یوکرین نے 4000 کلومیٹر اندر اس روس کے اندر جا کے اس کی ایئر بیس پہ اٹیک کر کے اور 40 اس کے جہاز تباہ کر دیے. کیا یہ انٹیلیجنس فیلئر نہیں ہے؟ 28 گنا بڑا ہے, 28 گنا بڑا. ٹھیک ہے, پرل ہاربر پر جو اٹیک کیا جاپان نے, جس کے بعد جنگ عظیم دوئم شروع کیا, وہ امریکہ کا فیلئر نہیں تھا. بالکل ٹھیک. کیا 9/11 انٹیلیجنس فیلئر؟ تو یہ ہوتے رہتے ہیں. اچھا ایون یہ ابھی جو ہمارے یہاں بہاولپور سے لے کے اور ڈرونز آئے, بالکل یہ ہوتا رہتا ہے. اب یہ ایک تنازع ہے, یہ ختم ہونے کو نہیں آ رہا, کشیدگی بار بار جنگ کی طرف جاتی ہوئی دکھائی دیتی ہے, پھر تھوڑا سا کوئی نہ کوئی بیچ بچاؤ ہو جاتا ہے. لیکن یہ معاملہ ہمارے سامنے ہے دہائیوں سے, جیسے گریٹر اسرائیل کا معاملہ ہو جائے یا ایران کے خلاف جو سینٹیمنٹ ہے اس کی بات ہو جائے, تو یہ ایک جنگ بندی سے تو ختم نہیں ہوگا. کون رول پلے کر سکتا ہے؟ دیکھیں جو P5+1 ایگریمنٹ ہو رہا تھا اوباما کے دور میں, وہ ایک ایسا موقع تھا کہ جس میں ہمیں لگ رہا تھا کہ شاید بریک تھرو ہو سکتا ہے. جہاں تک ایران کے نظریے کا تعلق ہے تو وہ تو مرگ بر اسرائیل ان کا بڑا واضح سٹانس ہے. وہ ایران, اور آپ کو پتہ ہے کہ یوم القدس بھی امام خمینی نے ہی مسلم دنیا میں کہا کہ ہمیں ہر رمضان کا آخری جو عشرہ ہے اس کا جمعۃ المبارک ہمیں فلسطینیوں کے لیے منانا چاہیے. تو ان کا ایک بڑا کلیئر سٹانس ہے. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ سٹانس کو کوٹ کر دیں, وہ تو ان کے کانسٹیٹیوشن کا حصہ ہے, یہ ان کے آئین کا حصہ ہے, اس سے وہ پیچھے نہیں ہٹ سکتے. ہاں ریلیشنز کو نارملائز کرنے کے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں. آپ ٹریڈ ہے, آپ کے پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ ہے, سپورٹس ہے, بہت ساری چیزیں ہیں جس سے. اچھا ایران جو ہے وہ تو ویسے بھی آریائی نسل کے لوگ ہیں, وہ تو بڑی آسانی سے یورپ کے ساتھ انٹرمنگل کر سکتے ہیں, ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. فٹ بال میں ایران بہت آگے ہے, اور آپ کو پتہ ہے یورپ فٹ بال میں بہت آگے ہے. جب JCPO ہو رہا تھا تو اس وقت ایران اور فرانس کی ٹریڈ ڈیل ہو گئی تھی کار مینوفیکچرنگ کی, $400 بلین کا بہت بڑا معاہدہ ہو رہا تھا. وہ تو یہ ٹرمپ جب 2016 میں آیا تو اس نے اس کو سب ختم کر دیا. تو چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں, نظریہ ایران کا تبدیل نہیں ہوگا, وہ ان کا سٹانس ہے. وداؤٹ جو فلسطین کا مسئلہ حل کیے بغیر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی بہتری؟ وہ دیکھیں وہ تو ایک مستقل مسئلہ ہے, یعنی کہ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ بہت سارے ملکوں کی مثالیں لوگ دیتے ہیں کہ ڈسپیوٹس بھی تھے لیکن انہوں نے آپس میں ٹریڈ کر لی, آپس میں تعلقات بہتر کر لیے. یورپ آپ کے سامنے زندہ مثال ہے. سیکنڈ ورلڈ وار میں ایک دوسرے کے انہوں نے, فرسٹ ورلڈ وار پولینڈ اور جرمنی جیسے, وہ پولینڈ, جرمنی, فرانس, ٹھیک ہے, برطانیہ, جرمنی, مار کے ایک دوسرے کے ساتھ انہوں نے کیا کیا. آج ان میں کوئی بارڈرز ہی نہیں ہے, آج ان کے اندر کوئی ویزا نہیں ہے, سب کا ایک ہی ویزا ہے 26 ملکوں کا. سو چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں, بٹ پرووائڈڈ کہ اسرائیل اور امریکہ, ان کے لیے ایران جو ہے وہ اس کا یہ جو رجیم ہے
وہ threat نہ اسلامک سمجھے۔ رجیم وہ ان کے لیے ان ایکسیپٹیبل ہو چکا ہوا ہے، اور اسلامک رجیم کو ایران کے اندر پذیرائی حاصل ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے دیکھیں 46 ایئرز ہو چکے ہیں، 46 ایئرز میں انقلاب ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی آرٹیفیشل سسٹم سروائیو کر سکے۔